بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خواب کیا چیز ہے؟ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں؟ جدید سائنس تو اس کے بارے میں خاموش ہے۔ کئی ڈاکٹرز حضرات سے اس کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے ہم تو وہی چیزیں بتا سکتے ہیں جو آدمی حالت بیداری میں دیکھے، اندیکھی چیزوں کے بارے میں ہم کیا بحث کریں۔ ماہرین طب نے اس کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہا ہے خواب دبائی گئی رغبتوں اور خواہشات نفس کی صدائے بازگشت ہے، مگر یہ محض خواب کا ایک حصہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سارے خواب اسی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ فرائیڈ اپنی پوری مذہبیت اور اپنے نظریات پر پختگی کے باوجود مانتا ہے کہ خواب مستقبل کے واقعات کے بارے میں ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، گو وہ ان کی کوئی وجہ نہیں بتا سکا۔ لوگوں میں مانوس نفسیاتی کیفیت کا نام خواب ہے۔ مفکرین اور اہل علم نے تاریخ کے ہر دور میں خواب کی تشریح اور اس کے اسباب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ خواب کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ کچھ خواب ان احساسات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو انسان نیند کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے احساسات کبھی تو اس کے حواس پر اثر انداز ہونے والے خارجی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں، کچھ خواب ان احساسات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو انسان نیند کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے احساسات کبھی تو اس کے حواس پر اثر انداز ہونے والے خارجی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ خواب بیداری کی حالت میں مسلسل کسی فکر میں مشغولیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ کچھ خواب بیتے ہوئے واقعات کی یاد دلاتے ہیں۔ خواب کی تشریح میں ماہرین نفسیات کے ہاں فرائیڈ کا نظریہ سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے مطابق خواب انسان کے لاشعوری متحرکات کی تعبیر و اظہار کا رمزیاتی طریقہ ہے۔ جدید ماہرین نفسیات نے ان خوابوں پر گفتگو نہیں کی جو پیش گوئی کی نوعیت کے ہوتے ہیں یا سچے خواب ہوتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی ہیں۔ قرآن حکیم نے پریشان کن، پیچیدہ اور الجھے خوابوں کو اضغاث احلام کہا ہے۔ سچے خواب کے لیے قرآن حکیم اور احادیث میں الرؤیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رؤیا کی قرآنی تفصیلات کا مسلم مفکرین کی آراء پر بڑا اثر ہے اور انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں رؤیا کی تشریح کی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن مردوے کے حوالے سے سلیم بن عامر سے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خواب بھی عجیب چیز ہے۔ انسان رات کو ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہیں گزرا ہوتا، اور اس کا خواب حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے، جبکہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المؤمنین، کیا میں اس بارے میں کچھ عرض کروں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ ہی موت کے وقت لوگوں کی جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں عارضی موت سے ہمکنار کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند میں تمام نفوس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جو نفس عرش الہی کے پاس جا کر بیدار ہوتا ہے تو وہ رؤیا صادقہ ہے، اور جو اس سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے وہ جھوٹا خواب ہے۔ ابن سینا کے نزدیک پریشان خواب جسمانی احساسات کی تاثیر سے رونما ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین نے یہ رائے دی ہے کہ نیند کے دوران انسان کی روح باہر نکل کر مختلف مقامات کی سیر و تفریح کرتی ہے۔ ان کے نزدیک دوران سیاحت روح جو کچھ دیکھتی ہے اسی کا نام خواب ہے۔ یہ رائے مسلم مفکرین کی اس رائے کے موافق ہے کہ دوران نیند روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ جدید ماہرین مسلم مفکرین کی طرح رؤیا صادقہ اور خواب
پریشان میں فرق نہیں کرتے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے جدید اسکالرز اور مسلم مفکرین کے خواب کے بارے میں خیالات کہ کیوں آتے ہیں۔ اصل حقیقت حال بس اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔